ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صدق الله مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سورۃ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ گھبرا گئے کہ اللہ کی شان کون ڈر سکتا ہے۔ پھر ایک دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ڈر سکتے ہو اتنا تو ڈرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہاں جہاں مجبوری پیش آ جاوے، آدمی کے بس سے باہر ہو جائے کوئی بات، تو پھر آدمی اس بات کا مکلف نہیں رہتا۔ اس کے آگے قرآن کریم نے کہا، وہی اصل موضوع ہے میرے آج کا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مسلمان بن کر مرنے کی کوشش کرو۔ عجیب و غریب جملہ ہے یہ قرآن کریم کا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ہرگز ہرگز نہ مرو مگر ایمان کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ ہر آدمی کو جینے کی فکر ہے۔ قرآن کہتا ہے تم اپنے مرنے کی فکر کرو، یعنی ایسی زندگی گزارو کہ مرتے وقت کف افسوس ملنا نہ پڑے، اپنی ماضی کی زندگی پر افسوس کرنا نہ پڑے، اس دنیا سے خوشی خوشی ایمان کی اس عظیم الشان دولت کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کی اس زندگی اور دار البقا کی طرف ہم چلے جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان پر مرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے کنٹرول میں اور قبضے میں ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ جی ہاں، وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ آدمی اگر مسلمانوں جیسی زندگی گزارے گا، اسلام کو پسند کرے گا اور اپنے مسلمان ہونے پر
خوش رہے گا اور شکر کا اہتمام کرے گا اور مسلمانوں کے عقائد کو وہ مانے گا، مسلمانوں جیسی زندگی گزارے گا، تو انشاءاللہ اس کی موت بھی مسلمانوں جیسی آئے گی، کلمے پر اس کی موت ہوگی۔ اگر ساری زندگی وہ کافروں جیسی گزارتا رہا اور یہود و نصارہ کے عقائد اور ان کی طرز زندگی، تجارت میں ان کا طریقہ اسے پسند ہے، شادی بیاہ میں اسلام کا طریقہ اسے پسند نہیں ہے، بہت خطرہ ہے اس بات کا کہ آخری اس وقت میں اسے نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیت کا منشا۔ اب علماء نے بڑی چھوٹی کتابوں میں اس پر مستقل بحث کی ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے آدمی کو کلمے والی موت نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، مجھے اچانک خیال آیا، میرا موضوع ہی دوسرا تھا گزشتہ جمعہ، لیکن مجھے اچانک خیال ہے کہ یہ موضوع اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کے زندگی کا روزانہ کا موضوع ہے۔ تو میں نے ہیں تو بہت باتیں، ساری باتیں اس مختصر وقت میں تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن جتنی باتیں بھی کہی جائیں، کہنے والا سب سے زیادہ اس کا محتاج ہے۔ اللہ پہلے اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں تک یہ آواز جائے گی پہنچے گی، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جس کے اختیار کرنے سے امید کی جا سکتی ہے کہ اسے کلمے والی موت نصیب ہوگی، وہ ہے قرآن کریم سے تعلق، کہ آدمی قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، قرآن کریم کو پڑھتا رہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا رہے، اس پر عمل کرتا رہے، اور پھر قرآن کریم کی تعلیمات و ہدایات کو دوسروں تک پہنچاتا رہے۔ ایک تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، وہ پڑھتا رہے، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرے۔ ایسے اکابر بھی ہیں جو روزانہ یہ قرآن کریم مکمل پڑھتے ہیں، ایسوں کی برکت سے ہی دنیا چل رہی ہے۔ چلو پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، روزانہ ایک پارہ تو پڑھ سکتے ہو۔ ایک پارہ 20 پیج کا ہوتا ہے، 20 صفحات کا ایک پارہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، ایک صفحہ تو پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے؟ دوست کا خط آتا ہے، بیٹے کا خط آتا ہے، ایک بات، بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، لندن اور کینیڈا میں رہتا ہے، اس کا خط آتا ہے تو کتنے اہتمام سے پڑھتا ہے باپ، بھائی، ماں۔ یہ تو اللہ رب العزت والجلال کا یہ ہدایت نامہ ہے جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ جب 20 صفحات نہیں پڑھ سکتے، ایک صفحہ تو پڑھ سکتا ہے آدمی، آخر ہر کام کے لیے وقت نکال لیتا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، دکان کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، ہر کام کے لیے وقت ہے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کہیں گے، قرآن کریم میں ہے، سورۃ الفرقان کی آیت کریمہ ہے، وقال الرسول یا قوم ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ دعویٰ تھا کہ یہ میرے امتی ہیں، لیکن انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اٹھا کر پھینک دیا تھا، طاقوں میں رکھ دیا تھا۔ یہ قرآن کریم صرف مردوں کو ایصال ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے،
یہ سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے کہ آدمی پڑھے پہلے، پھر اس کے بعد سمجھے، پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرے، پھر اس کے بعد جتنا صحیح سمجھ پایا ہے اسے دوسروں تک وہ امانت پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ قرآن کریم سے تعلق، تو جس آدمی کا قرآن کریم سے تعلق ہوگا، اگر پڑھنا نہیں آتا ہو تو پڑھنا سکھائے، خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو جہاں انگریزی پڑھاتے ہو، جہاں دنیاوی تعلیم دیتے ہو، ڈاکٹر اور انجینئر بناتے ہو، منع نہیں ہے، بنائیے، لیکن قرآن کریم پہلے پڑھائیے اسے۔ جب بچہ کو جب شعور آنے لگتا ہے تو اس سے قرآن کریم پڑھنا سکھائیے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ جو نورانی قاعدہ ہے جو تمام مدارس اسلامیہ میں چلتا ہے، وہ صرف 28 تختیاں ہیں، بڑی بڑی کتابیں، لوگ لمبے چوڑے سلیبس پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، 28 تختیوں کا یہ نورانی قاعدہ ہمارا 20-25 سالہ تجربہ ہے اب تک کا، کہ اسے اگر کوئی استاد سلیقے سے پڑھا دے اور طالب علم دلچسپی لے کر پڑھ لے اور ماں باپ کا بھی سپورٹ حاصل ہو، وہ بھی بچے کے لیے دعا کرے اور پابندی سے بچے کو مکتب میں مدرسے میں بھیجنے کا اہتمام کرے، تو ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اللہ نے اس میں یہ برکت رکھی ہے کہ بچے کو دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا یقیناً آ جاتا ہے۔ اللہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو محروم کرنے کا فیصلہ کر دیا ہو اس کے کسی باطنی بے ادبی کی وجہ سے، تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دوسری چیز جس کے کرنے سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا، وہ اعمال کی پابندی ہے۔ دیکھو، اگر کوئی آدمی ایمان لے آیا، زندگی بھر اس نے نماز نہیں پڑھی، لیکن اسلام کے تمام عقائد کو وہ مانتا ہے، تو اس نے نہ نماز پڑھی، اس نے نہ روزہ رکھا، اس نے نہ زکوٰۃ دی، کچھ نہیں کیا، لیکن وہ ہے مسلمان، اسلامی عقائد کو وہ مانتا ہے، تو اس کو کبھی نہ کبھی دوزخ سے چھوٹ کر جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اعمال نہ کرنے کے باوجود وہ موت تک مسلمان باقی رہے گا بھی یا نہیں رہے گا؟ یہ ہے سوال۔ یہ جو اعمال کو جاری کیا گیا ہے وہ اس ایمان کو بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعمال ایک زائد قسم کی چیز ہیں، نہ بھی کریں گے کلمہ پڑھ لو نجات ہو جائے گی، یقیناً نجات ہو جائے گی، کلمے میں اتنی طاقت ہے، لیکن اس وقت ہے جب ایمان موت کے وقت باقی بھی رہے گا، ورنہ اعمال نہ کرنے کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا 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 مکڑی کے جالے کی طرح ہو جائے گا۔ تھوڑا کوئی مصیبت آئی آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعمال جتنے زیادہ اعمال کرتے جاؤ گے ایمان بڑھے گا، ایمان میں پختگی آئے گی، ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی، ایمان دل کی گہرائیوں میں راسخ ہوگا۔ یہ ہے اعمال کا نفع۔ تیسری چیز جو علماء نے لکھی ہے وہ ذکر اللہ کا اہتمام ہے۔ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آپ پڑھیے۔ کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ آپ پڑھیے۔ یہ فرشتوں کی دعا ہے، یہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی تسبیح ہے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ پوری دنیا والوں کو روزی دیتے ہیں، پوری مخلوق کو، اس ذکر کی برکت سے۔ حدیث پاک میں سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس ذکر کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو چاہے ذکر کرو، لیکن ذکر تو کرو، صبح بھی کرو، شام کو بھی کرو، کبھی بیٹھ کر کرو، کبھی دکان میں بیٹھے کوئی گاہک کسٹمر نہیں ہے،
ہاتھ میں تسبیح لے لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، غیبت کرنے کے بجائے، کسی کی برائی کرنے کے بجائے، کسی کا برا چاہنے کے بجائے آپ ہاتھ میں تسبیح لے لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہاتھ میں زبان ذکر میں مصروف ہو جائے گی تو آدمی خود بخود زبان کے گناہوں سے بچ جائے گا۔ زبان کے گناہوں سے بچانے کا سب سے طاقتور ذریعہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب آدمی ذکر کرتا ہے نا تو یہ ذکر ذاکر کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے، یہی استقامت ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا جو لوگ ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کو کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرماوے۔ تلاوت بھی ذکر ہے، تلاوت تو اعظم ذکر ہے، اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ چوتھی چیز جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ آدمی کا خاتمہ بالخیر ہوگا وہ ہے تقوی۔ یہ تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا تو ضروری ہے۔ اگر اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھے گا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ تو بنیاد ہے ایمان کی، یہ تو ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک چیز کو حرام سمجھنے کے بعد اس سے بچ جائے آدمی، سود سے آدمی بچ جاوے، رشوت سے آدمی دور بھاگے، آدمی جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، یہ حرام کردہ چیز ہے۔ بدکاری کے قریب آدمی نہ جاوے، یہ ہے تقوی۔ اس کو قرآن کہتا ہے ان العاقبۃ للمتقین، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کا انجام اچھا ہوتا ہے، اللہ اس کو کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں۔ پانچویں چیز جو لکھا ہے کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ اہل اللہ کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ والے پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، نہیں رہیں گے تو دنیا کیسے چلے گی؟ انہی کی برکت سے ہی دنیا چل رہی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت، جن کو قرآن و حدیث کا علم بھی ہے اور اس پر وہ اخلاص سے عمل استقامت کے ساتھ کر رہے ہیں، جمے ہوئے ہیں وہ اپنے عمل پر، وہ عمل کے پابند ہیں، ان کا ظاہر و باطن جو ہے وہ تقوی سے معمور ہے، ان کی صحبت۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ مشہور حدیث ہے جو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ فرشتوں نے ایک مرتبہ جا کر کہا کہ ہم ایک ایسی جگہ سے آ رہے ہیں کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی تسبیح و پاکی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کیا ان لوگوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا کہ اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ کوشش کرتے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں جہنم کو نہیں دیکھا۔ کہا اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ پناہ مانگتے، اور زیادہ دور بھاگتے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب مجلس والوں کی مغفرت کر دی ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کے لیے نہیں، دین کی بات سننے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے آیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان مجلس والوں کی برکت سے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی ہے۔ اس کے آگے لکھتے ہیں امام بخاری ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں نیک لوگ اہل اللہ کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہوتا، بدبخت نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر کے نام سے 20-22 جلدوں میں تفسیر ہے، عظیم الشان مفسر ہیں اپنے زمانے کے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ نجم الدین کبرا ان کے شیخ تھے، ان سے وہ بیعت ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب بیعت ہوئے
تو شیخ نے ان کو ذکر بتایا. کہتے ہیں کہ جب وہ ذکر کرتے تو ان کے ناک سے، کانوں سے اور منہ سے دھواں نکلتا تھا. بڑے پریشان ہوئے. پریشان ہو کر شیخ کی خدمت میں، حضرت آپ نے جو ذکر بتایا ہے، ذکر کرتا ہوں تو کانوں سے، ناک سے اور منہ سے دھواں نکلتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو تم نے غلط قسم کا فلسفے کا علم پر رکھا ہے، وہ علم جل رہا ہے اندر سے. یہ ذکر جا کر کے، جلا کر کے اندر کے جو غلط قسم کی چیزیں ہیں اسے باہر نکل رہا ہے. خیر ان سے جڑے رہے. ان کی موت کا وقت آیا ہے. اس وقت شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. اللہ اکبر. بہت گھبرانے کی بات ہے، بہت گھبرا جانے کی بات ہے کہ آ کر کے اس نے کہا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہ جی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. کہ کیا دلیل ہے؟ ایک دلیل دی. شیطان نے دلیل توڑ دی. دوسری دلیل دی، وہ بھی توڑ دی. اس طرح 99 دلائل پیش کیے. شیطان نے سب کو توڑ دیا. بہت بڑا عالم ہے نا شیطان. ادب نہیں تھا. علم تو تھا بہت شیطان میں، ادب نہیں تھا، عشق نہیں تھا، دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے، جس کی وجہ سے محروم ہوا. بڑے بڑے لوگ محروم ہو گئے علم والے، ادب نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے. تو 99 دلائل توڑ دیا. ادھر نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ تہجد کو اٹھے ہوئے تھے، وضو کر رہے تھے. ان کو کشف ہوا. تو انہوں نے وہ دیکھے کہ میرا مرید اب ورطے ہلاکت میں پھنس گیا ہے، بہت بڑے بھور میں پھنس گیا ہے. تو جو وضو کر رہے تھے اس وضو کا پانی لے کر جدھر امام رازی کی بستی تھی ادھر پھینکا. اور پھینک کر یہ فرمایا کہ فخر الدین یوں کیوں نہیں کہہ دیتے، یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں بلا دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں. قرآن کریم میں جو آیا کہ اللہ ایک ہے وہ مجھے کافی ہے، مجھے عقلی دلائل کی ضرورت نہیں، بلا دلیل اللہ کو میں ایک مانتا ہوں. ادھر کہا ادھر جو ہے امام راضی کی روح قبض ہو گئی. یہ اہل اللہ سے جڑے رہنے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو موت کے وقت اسے کلمے کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں. چھٹی چیز جس کی وجہ سے خاتمے بالخیر کی امید کی جا سکتی ہے وہ دعا کا اہتمام ہے. دعا بہت بڑی چیز ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو. جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال ضائع نہیں ہوتا. فرمایا داؤ المرضى بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ، لیکن پہلے دعا کرو، پھر صدقہ کرو، پھر علاج بھی کراؤ. یہ 3 چیزیں ہیں، تینوں کا اہتمام کرو. تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ جب بلائیں آ رہی ہوں، بلائیں، تو دعاؤں کا اہتمام کرو، گڑ گڑاؤ، عاجزی ان کے ساری کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. دعا جو بلا آ چکی ہے اسے بھی مار بھگاتی ہے، دور ڈھکیل دیتی ہے اسے. اور ابھی جو بلا آئی نہیں ہے، لیکن آیا چاہتی ہے، آنے ہی والی ہے، دعا کرنے سے وہیں سے چلی جاتی ہے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرو. لوگ دعا ہی نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے ہیں بھاگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں بھاگتے ہیں، اور بعض سنتیں ہی نہیں پڑھتے ہیں. بعضوں کو دیکھا عشاء کی نماز پڑھ کر بھاگ رہے ہیں، واجب بھی نہیں پڑھتے ہیں. نمازیں پڑھو اہتمام سے، اس کے بعد سنت مؤکدہ کا کم سے کم اہتمام کرو، اور نوافل کا ذخیرہ بھی رکھو اپنے پاس جمع کر کے. یہ نفل دنیا میں تو ضروری نہیں ہے قانون کے اعتبار سے، لیکن یہ آخرت کی ضرورت ثابت ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ فرائض میں کمی رہ جائے، اللہ اس سے اس کمی کو پوری فرما دے. یہ آخرت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا قیامت میں.
دنیا میں تو چل جائے گا، قانون کے اعتبار سے نفل ضروری تو نہیں ہے، لیکن آخرت کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں، کام کی چیز ہے۔ تو دعا، اس کے بعد دعا کرو ذرا دل لگا کر، مختصر ہی صحیح دعاؤں کا اہتمام کرو۔ حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، وہ فرماتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہدایت کے بعد یعنی ایمان دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، اللہ اکبر، ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف نہ بھیج، ایمان کے بعد ارتداد سے ہماری حفاظت فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، بڑے آدمی کی شہادت ہے کہ جو آدمی اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ تعالی اس کا انشاءاللہ خاتمہ بالخیر فرمائیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ ساری زندگی آدمی اس لیے اچھی گزارتا ہے، اسے آخری وقت سے امید لگی ہوئی ہے کہ وہ آخری وقت خراب نہ ہو۔ دوسری دعا حضور ہر نماز کے بعد اہتمام سے مانگتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، الٹ پلٹ کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ بہت ساری دعائیں ہیں۔ تیسری دعا جو حدیثوں میں آئی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اے اللہ ہر کام میں میرا انجام بہتر فرما، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی رسوائی و آخرت کی ذلت سے محفوظ کر دے۔ توفنا مسلمین، اے اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کی جماعت میں میرا شمار کر دے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے دعا مانگی، اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ موت کے وقت شیطان مجھے دیوانہ بنا دے، میری عقل گم ہو جائے۔ جیسے آتا ہے بعض کتابوں میں کہ سود کھانے والوں کی عقل مر جاتی ہے، موت کے وقت میں کلمہ پڑھنا بھی چاہے تو زبان پر لخوا گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ جیسے کہ بعض کتابوں میں لکھا جب آدمی بدکاری کرتا ہے موت کے وقت اس کے زبان پر لخوا گر جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھنا بھی چاہے تو اس کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ کلمہ پڑھے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں حضور نے ایک دعا یہ بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک عیشۃ نقیہ، اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما، ومیتۃ سویہ، اور حسن خاتمہ نصیب فرما، ومردا غیر مخزی ولا فاضح، اور ایسا ٹھکانہ عطا فرما جہاں رسوائی بھی نہ ہو، جہاں ذلت نہ ہو۔ یہ سب دعائیں ہیں، بے شمار سینکڑوں دعائیں ہیں، اس میں کی چند دعائیں میں نے نقل کی ہے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ آخری لمحہ خراب نہ ہو۔ عرفات کے میدان میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کو شیطان سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ شیطان کی کمر جھک گئی ہے، جھکا جھکا چل رہا ہے، کمزور ہو گیا، نحیف ہو گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے۔ پوچھا کہ بھائی تیری کمر جھک کیوں گئی ہے؟ شیطان نے پوچھا، بزرگ نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ یہ جو لوگ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، لوگوں کی اس دعا نے میری کمر کو جھکا دیا ہے، میری کمر توڑ دی ہے۔ کیا کیا لوگ مانگتے ہیں، گھر دیجئے، مکان دیجئے، دکان دیجئے، کار دے دیجئے، خوبصورت بیوی، منع نہیں ہے، مانگیے، خوشی سے مانگیے، دل کھول کر مانگیے۔ یہاں جس طرح دین مانگنا عبادت ہے، دنیا مانگنا بھی عبادت ہے۔ جن بزرگوں نے دنیا مانگنے سے منع کیا ہے ان پر حال کا غلبہ تھا، ان کی پیروی ٹھیک نہیں، پیروی تو امام الانبیاء کی جائے گی جو اولیاء کے بھی سردار ہیں، جن کے پیروں کی دھول کے صدقے میں ولایت ملتی ہے، پیروی تو ان کی جائے گی نا۔ مانگو، لیکن اصل مانگنے کی چیز یہ ہے، وہ مانگ کر یہ نہ چھوڑو، اس کے ساتھ وہ بھی مانگو، ٹھیک ہے؟ اے اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، مجھے کلمے والی موت نصیب فرما۔ شیطان کہتا ہے کہ بندہ جو یہ دعا کرتا ہے نا، جب جب بھی دعا کرتا ہے میری کمر جھک جاتی ہے۔ ساتویں چیز،
دین کی خدمت قرآن کریم میں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، اور تم دین کی تبلیغ کرو، اشاعت کرو، لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ، نماز کی دعوت دو، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جو چاہے جتنی شکلیں دین کی سب. ایک قصہ یاد آیا مجھے، بہت بڑے محدث ہیں، مجھے یاد نام ذہن سے نکل گیا، غالباً امام ابو زرع ہیں. امام ابو زرع، اللہ نے جس زمانے میں حدیث کی حفاظت کا کام لینا تھا، اس وقت لوگوں کے حافظے اللہ نے ایسے عطا فرمائے تھے. امام ابو زرع کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ جب بازار میں جاتے تھے تو کان میں روئی رکھ کر کے جاتے تھے کہ کوئی آواز کان میں نہ پڑے. جو بھی آواز کان میں پڑ جاتی وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی. بھولنا چاہے تو بھول نہیں سکتے تھے، ایسا اللہ نے حافظ عطا فرمایا تھا. جب حدیث کی حفاظت کی ضرورت پڑی، اللہ نے ہزاروں لوگوں کی، لاکھوں کی تعداد میں ایسے انسان پیدا فرمائے. امام بخاری کو پیدا فرمایا، اور پھر لوگوں کے دلوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ دنیا کو چھوڑ کر حضور کی حدیث کے ایک ایک حرف کی حفاظت پر اپنے خیمے گاڑ دے. اب وہ کام پورا ہو گیا. اللہ نے جو کام لینا تھا وہ کتابوں میں آ گیا، پورے کا پورا علم. تو کہتے امام ابو زرع ایک حدیث پڑھا رہے تھے. اس حدیث کے الفاظ یہ تھے، کہتے من کان آخر کلامہ، جس آدمی کی زندگی کا آخری جملہ، آخری کلام، گفتگو، آخری گفتگو یہ ہو، کیا؟ لا الہ الا اللہ. جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اتنا پڑھا تھا اور روح قبض ہو گئی. اس کے آگے کا جملہ ہے دخل الجنہ، وہ پڑھ بھی نہیں پایا کہ روح قبض ہو گئی. کتنی مبارک موت ہے. منہاج نگر میں عطا الرحمان صاحب نماز پڑھا رہے تھے مغرب میں. کل من علیہا فان، ہر ذات کو فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ پڑھی اور جو گرے تو پھر اٹھے نہیں. مغرب کی نماز تھی. حافظ جمیل صاحب تھے گرگیشوری میں، میں نے 6 پارے گرگیشوری میں بھی حفظ کیے ہیں، مولانا صدیق صاحب کے پاس. وہ جامع مسجد میں نے 2 مہینے نماز پڑھائی ہے. وہاں کے امام صاحب حج کو چلے گئے تھے تو میں نماز پڑھایا ہوں. وہاں ایک حافظ جمیل صاحب تھے، وہ قرآن کریم پڑھاتے تھے. عید کی نماز میں 1 رکعت اطمینان سے پڑھا ہے. دوسری رکعت میں جو سجدے میں گئے تو اٹھے ہی نہیں. لوگ سوچے کہ حضرت کو سجدے میں مزہ آ رہا ہوگا، 5 تسبیح، 10، 15، 20، 25 تسبیح ہو گئی. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے پڑھتے لوگ تھک گئے. جب دیکھا کہ بھئی حضرت، کسی آدمی نے اٹھ کر دیکھا تو حضرت گرے پڑے ہیں. عید کی نماز میں دوسری رکعت کے سجدے میں جو گئے تو اٹھے نہیں. پھر حدیث پاک میں ہے، بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. بلکہ حدیث میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ بندہ قالین پر سجدہ کر رہا ہے. بندہ قالین پر سجدہ نہیں کرتا، بندہ اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے حدیث میں آیا کہ جب سجدہ کرو تو توجہ سے کرو. ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو اور تمہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں. اور اللہ کے قدموں پر رکھ کر موت آئے، اس سے اچھی موت کیا ہے؟ اللہ سب کو نصیب فرمائے. تو دین کی خدمت کرتے کرتے، دین کی خدمت جو لوگ کرتے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ خراب نہیں کریں گے انشاءاللہ. 8ویں چیز جو ہے وہ شکر کا اہتمام ہے. نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ ایمان سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ شکر سے نعمت باقی بھی رہتی ہے اور شکر سے نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے. مال پر شکر کرو گے مال بڑھے گا، اور اگر دین کی خدمت لینے پر شکر کرو گے اللہ اور مزید خدمات کی توفیق دیں گے. اتراؤ گے توفیق چھین لی جائے گی. با توفیق بندے نہیں اترایا کرتے. اترانا
اور احسان جتلانا وہ اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، بندوں کو یہ نہیں زیب دیتا کہ وہ دین کی خدمت کر کے اترائے اور احسان جتائے. نہ بندوں پر احسان جتلانا ہے، نہ اللہ پر احسان جتانا ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، ہم نے تم کو اسلام کی توفیق دی، تم احسان مانو، احسان نہ جتلاؤ کہ مسلمان ہو کر کے تم نے اسلام کی عزت میں اضافہ کر دیا ہے نا. شکر کا اہتمام کرو. اور ایمان تو سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑا سرمایہ ہے کیا؟ اور ایمان کو خراب کرنے والی چیزوں کے قریب نہ جاؤ، خود بھی بچو، اپنے نسلوں کی بھی حفاظت کرو. اس کے بعد حدیث پاک میں ہے کچھ اعمال بھی آئے ہیں جن کے کرنے سے کلمے والی موت کی امید ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن وعدہ کتنا بڑا ہے. کہتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے نا، اذان مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں جو مؤذن کہے وہی تم بھی کہو. قولوا ما یقول المؤذن، مؤذن جو کہے تم بھی وہی کہو. البتہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. اور جب فجر کی اذان میں مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، تو تم کہو صدقت وبررت، کہنے والے نے سچ کہا، کہنے والے نے سچ کہا. تم ان الفاظ کو دہراؤ. اب اذان کا جواب ہو گیا. جب اذان مکمل ہو جاوے تو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ پڑھو. جو آدمی اس دعا کا اہتمام کرے گا، حضور فرماتے ہیں حلت له شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. امام سلام ہو امام ملا علی قاری کی، سلام ہو. مشکات کا عظیم شارح ہے. مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے جو مدرسوں کے بڑے طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے. سلام ہو، کروڑوں برکتیں ہو محدثین کی خبروں پر. آج بھی ڈیرے ڈالے ہوئے بیٹھے، ڈیرے ڈالے ہیں پوری دنیا سے کٹ کر، اور حدیث کے ایک ایک حرف کی حفاظت کر رہے ہیں کہ اگر کہیں سے آواز اٹھی نا حدیث کے ایک حرف کے بھی بدلانے کی، پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی. اب کیا سمجھیں؟ کروڑوں کی تعداد میں یہ حضور کا معجزہ ہے. معمولی تنخواہوں پر یہ حضور کا معجزہ ہے جو پھٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر دین کی خدمت کو، قرآن مجید کی دولت کو اور حدیث شریف کی کتابوں کو سینے سے لگانے کو اپنی سعادت سمجھے ہوئے ہیں. ان کو معلوم ہے اپنے بچوں کا کیریئر کیا ہے، ان کو معلوم ہے اپنے بچوں کا مستقبل کیا ہے، ان کو معلوم ہے اپنے بچوں کا فیوچر کیا ہے، لیکن وہ دین پر اپنے بچوں کے فیوچر کو قربان کرنے کے لیے خوشی سے کل بھی تیار تھے اور آج بھی کروڑوں کی تعداد میں تیار ہیں. یہ میرے اور آپ کے آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. ورنہ جو صورتحال اس وقت امت کی مدارس اور مکاتب کے دینی خدام کی ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ مدارس اور مکاتب کا رخ کرے، لیکن یہ حضور کا معجزہ ہے. خدا کی قدرت پوری قوت سے دلوں کو مجبور کر رہی ہے کہ تمہیں پھر بھی یہیں بیٹھنا پڑے گا. امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں حسن خاتمے کی بشارت ہے، اس لیے کہ شفاعت تو حضور میدان محشر میں کریں گے. ایمان پر موت ہوگی تو نہ شفاعت کریں گے. تو اشارہ ہے کہ اس کی موت، کلمے والی موت اللہ اسے نصیب فرمائیں گے. کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کی محبت تمام چیزوں پر غالب ہو. بیوی سے تو آدمی کو محبت ہوگی، کون مسلمان ہوگا جسے بیوی سے محبت نہیں؟ میں اسے مسلمان ماننے تیار نہیں ہوں جس کے دل میں اس کی ماں باپ کی محبت اور عظمت نہ ہو. میں اسے مسلمان ماننے تیار نہیں ہوں جس کے دل میں اس کے بھائی اور بہن کی محبت نہ ہو. چچا اور تایا کی محبت سے اس کا دل محروم ہے.
دنیا اسے مسلمان کہتی ہو تو کہتی ہو، اسلام اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے، اور اہل اللہ سے محبت، صحبت بھی محبت بھی۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کن عالما، عالم بننے کی کوشش کرو، لیکن ہر آدمی کی قسمت میں نہیں ہوتی بات، او متعلما، کم سے کم طالب علم تو بنو، اگر طالب علم نہیں بنتے تو کہتے ہیں کہ او مستمع، کم سے کم ان کے مجلسوں میں حاضر ہو کر ان کی باتیں ادب سے سنو، او مستمع۔ آگے فرمایا کہ او محبا، ان سے محبت کرنے والے بنو، آگے فرمایا ولا تکن خامسا، پانچواں نہ بنو، یہ ادنا درجہ ہے، کم سے کم محبت کرو۔ 12ویں چیز جس سے حسن خاتمے کی امید ہے وہ درود شریف کا اہتمام ہے، درود شریف کا اہتمام۔ حدیث پاک میں ہے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، جو آدمی یہ درود شریف پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں وجبت لہ شفاعتی، میں اس کی میدان محشر میں ضرور شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی میری قبر پر حاضر ہوا اور اس نے میری قبر کی زیارت کی تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہو، اور جس نے میری قبر کی زیارت کی، حضور فرماتے ہیں میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔ ملا علی قاری یہاں بھی لکھتے ہیں، اس میں حسن خاتمے کی بشارت ہے کہ اس حضور کی قبر کی زیارت کرنے والی کو اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے، حج کو بھی جاؤ اور عمرے کو بھی جاؤ، اور ادب سے حاضر ہو، ادب کا اعلیٰ مقام ہے، وہاں تو عالم کا آقا سو رہا ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک میں ہے کہ ایک دعا ہے اللہم اجرنی من النار، کہتے ہیں صبح 7 مرتبہ، کتنی لمبی دعا، چھوٹی دعا ہے، لیکن لوگ بھاگ رہے ہیں چھوڑ کر، دعا ہی نہیں مانگتے۔ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ، اے اللہ جہنم سے مجھے چھٹکارا نصیب فرمائیے، صبح 7 مرتبہ، شام میں 7 مرتبہ۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی پڑھے گا وہ اللہ فرماتے ہیں میں اسے جہنم سے چھٹکارا نصیب کروں گا، اور جہنم سے چھٹکارا اس کو ملتا ہے جس کی موت کلمے پر آتی ہے۔ اور ایک دعا ہے، حضور نے فرمایا، حضرت عمران ابن حسین کون صحابی ہیں، ان کو فرمایا کہ بھائی جب تم سونے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، وضو کر کے بستر پر آؤ اور داہنی کروٹ لیٹو، لیٹ کر یہ دعا پڑھو اللہم اسلمت وجہی الیک، اللہم اسلمت وجہی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ کہتے جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اگر اس رات اس کی موت آ جائے گی تو فطرت پر مرے گا، فطرت یعنی اسلام پر مرے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا جو آدمی یہ استغفار پڑھے گا، اس کا نام سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لا اہدک ووعدک ما استطعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو آدمی صبح 1 مرتبہ شام 1 مرتبہ پڑھے گا، چاہے صبح مرے چاہے شام مرے، حضور فرماتے ہیں مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ بتائیے، اور جنت میں وہ جائے گا جس کی موت کلمے پر آئے گی۔ یہ سب چیزیں ہیں، یہ کلمے والی موت حاصل کرنے کے یہ اسباب ہیں، ویسے بہت اسباب ہیں، میں صرف 20 کو لکھ کر لایا ہوں۔ اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مدینے کی موت نصیب فرمائے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا اگر مدینے میں مر سکتے ہو تو مرنے کی کوشش کرو، کم سے کم دعا تو کرو۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو آدمی مدینے میں یا مکے میں مرے گا تو میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ جب قبر سے اٹھے گا مامون اٹھے گا،
اور جو مکہ یا مدینہ میں مرے گا اس کا نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. اللہ سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے. میرا تو ارادہ یہ ہے جب تک اللہ کو دین کی خدمت لینا ہو لے, جب مرنے کا وقت اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے. اور یہ ہے کہ جو آدمی یتیم کی کفالت کرے گا, اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا تھا ہاتین فی الجنہ, یہ شہادت اور یہ درمیانی انگلی کو ملا کر کے بتایا, میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے. تلاش کرو یتیموں کو. ہاں, جہاں نام ہوتا ہے ریاکارانہ جذبات سے بڑے بڑے چندے لکھاتے ہو, یتیم مر رہا ہے اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں, بچوں کو پڑھانے کے لیے فیس کے پیسے نہیں. تلاش کرو محلے میں کون یتیم ہے, وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو, اپنے اسلامی کردار کا ثبوت دو. اور حضور نے فرمایا صدقہ, یہ جو چندہ دیتے ہو نا, لوگ سمجھتے ہیں بھائی پتہ نہیں چندہ کہاں جا رہا ہے. لوگ آ کے مانگتے ہیں مسجدوں کے پاس, دیتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے. اور مسجدوں کو چندہ دیتے ہیں بہار کا رہنے والا, کوئی یو پی کا, کوئی آسام کا. لوگ سوچتے ہیں یار پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں. نہیں, حضور نے فرمایا ان صدقہ تطفی غضب الرب, صدقہ جو تم دیتے ہو وہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ بری موت سے بچا لیتے ہیں, اللہ کلمے والی موت نصیب فرماتے ہیں. اور پھر مسواک کا اہتمام, حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت شیطان اسے بہکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, ملک الموت اسے مار کر ڈھکیلتے ہیں, اور اس مرنے والے کو جو زندگی بھر مسواک کا اہتمام کرتا رہا اسے کلمہ یاد دلاتے ہیں کہ کلمہ پڑھ, اب تیری روح قبض کرنے کے لیے میں آ گیا ہوں. اللہ اکبر. مسواک کا اہتمام کرو. آخری چیز بیان کر کے اس جمعہ کی پھر اللہ اگر اور چیزیں ملیں گی تو بیان کروں گا. یہ بات میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ صلہ رحمی, رشتہ داروں کے ساتھ جو آدمی حسن سلوک کرے گا اللہ سے بری موت سے بچا لیں گے, کلمے والی موت نصیب کریں گے. وہ کیا, من سرہ ان یمد لہ فی عمری ویوسع لہ فی رزقی ویدفع عنہ میتۃ السوء. 3 چیزیں جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے, اس کے عمر میں برکت کر دی جائے, اور اس پر روزی کے دہانے کھول دیا جائے, اور اسے بری موت سے بچا لیا جائے, ڈوب کر مرنے سے, جل کر مرنے سے, حادثے کی موت سے, کفر کی موت سے, نفاق کی موت سے جو آدمی بچنا چاہتا ہو, حضور نے 2 باتیں فرمائی. فلیتق اللہ, اسے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ولیصل رحمہ, اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. اجنبیوں کی مدد کرتے بڑا مزہ آتا ہے, اجنبیوں کے حلقے میں چرچا ہے, بھائی سے انبن ہے, بہن کی زمین دبایا ہوا ہے, بہن کا گھر دبایا ہوا ہے, اور رشتہ داروں سے تعلقات اچھے نہیں. حضور فرماتے ہیں رشتہ داروں سے حسن سلوک کا معاملہ کرو, اللہ کلمے والی موت نصیب کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.